فریدیا عمر ہے گی تا ابد اللہ سمد 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 اللہ 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 ربك رب العزة عما يصفون اللہ تعالیٰ جل مجدہ جو ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر اسلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی بابی قبول ہو. عزیز بیٹوں میں حاضر ہو کر دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں، دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی ملاقات ہوگی. میں جلسے کے لیے نہیں آیا، جلسہ تو رات کو ہے، جلسے راتوں میں ہوتے ہیں، 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے چلتے ہیں، خطبہ رات نہ جلسہ تو رات ہے. میرے حاضری کا مقصد تو آپ عزیز بیٹوں سے ملاقات، اس ملاقات کے بعد چند مسئلے ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. اصل جو ہے وہ آپ دیر ہو گئی تھی
اور عزیز بیٹے نے کہا کہ میں کئی سالوں سے آپ کی یہاں نہیں آیا، تو شاید پتہ نہیں صحیح کہہ رہے تھے یا ایسی ہر خوشی محسوس کر رہا ہوں. میں نے ملاقات ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی. اس محفل شریف کے لیے میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے. آج پوری دنیا کے اندر بے شمار مسلک ہیں ہمارے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. ہر شخص کا دعویٰ وہی ہے کہ میں ایماندار ہوں، وہ نہیں ہے. اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈانگیں اٹھ رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں کہ نہیں میں مومن ہوں، وہ نہیں میں وہ کافر ہے، وہ ہے میں. میرے عزیز بیٹو، ضرورت تھی کہ اس عنوان پر کائنات کے شہنشاہ کا کوئی ارشاد مل جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ مومن ہوتا کون ہے. جب حضور کا ارشاد سامنے آ جائے گا کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کے بعد نہ کسی سنی کو اختلاف ہو، نہ کسی دیوبندی کو، نہ کسی اہل حدیث کو، نہ کسی شیعہ کو، نہ کسی دوسرے تیسرے چوتھے کو. وہ ارشاد کیا ہے، وہ یہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں زیادہ اسے محبوب ہو جاؤں، من والدی، اس کے باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، اور کائنات سے بھی زیادہ. یہ ارشاد فرما دیا کہ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں میرا پیار، میری محبت اس کی ماں سے بہت آگے ہو، باپ سے بہت آگے ہو. اگر دل پر خدا خاصہ میرے دل میں میری ماں کی محبت زیادہ ہے، باپ کی محبت زیادہ ہے، اور محبوب کی محبت پیچھے ہے، تو مجھے یقین کرنا چاہیے کہ میں مومن نہیں ہوں. میں مومن اس وقت ہوں جب میری ماں کروڑوں میل پیچھے ہو اور مصطفیٰ اربوں میل آگے ہوں. اگر یہ صورت ہے میری حالت، میرا باپ اربوں میل پیچھے ہو، مصطفیٰ خربوں میل آگے ہوں، پھر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری اگر یہ صحیح نہیں ہے تو مجھے اپنی صورت بنانی چاہیے. عزیز بیٹو، اس حدیث پاک میں 2-3 باتیں ہیں. جیسے ساری زندگی تقریر تو آتی نہیں مجھے کرنے، رنگ ڈھنگ نہ میں خطیبوں میں شامل ہوں، پڑھنے پڑھانے سے زندگی پر گزر گئی، اور یہ حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا اتفاق ہوا. اس میں 3 باتیں اس حدیث پاک میں ہیں، اور وہ 3 باتیں میں نے آپ سے سنانی. ایک تو یہ ہے لا یؤمن، کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ایک تو آج کی بحث کی ایک بات یہ ہوگی کہ ایمان کیا ہے. دوسرا اس طرف یہ رکھتا اپنا مرکزیت، لوگ دین کے اندر مرکز مختلف سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کا مرکز کیا ہے. 2 باتیں، اور تیسری بات ہے محبت کی. وہ محبت کیا ہے؟ بس تھوڑے سے وقت کے لیے 3 باتیں ہیں ذہن میں رہ جائیں گی. اکثر یہی بتایا کرتے ہیں. ایمان میں اور میرے ساتھی کے عزیز بیٹے ایمان ساجد ہیں، ہم سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، حشر نشر پر ایمان. یہ ایمان کی بات ہے، یہ مجھے آپ کو یاد ہونا چاہیے. مگر آج اس محبت بھری محفل کے لیے میری زبان سے ایمان کی تعریف تھوڑی سی یاد رہ جائے گی. عربی یاد نہ رہے گی تو جو میں باتیں کہوں گا پنجابی تو یاد رہ جائے گی. ایمان میرے نزدیک، ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرے مصطفیٰ سے نکلے مومن کے دل میں چلا جائے. بڑی آسان سی تعریف ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ایمان اس نور کا نام ہے، اس روشنی کا نام ہے، اس چمک کا نام ہے جو چہرے مصطفیٰ سے نکلے روشنی اور مومن کے دل میں. یا یوں کہہ لیجیے ایمان اس خوشبو کا نام ہے
جو محبوب کے دل سے برین سے مہکے اور مومن کے دل و دماغ کو معطر کر وہ ایمان ہے. دو بات ہے. یا تیسرا معنی ایمان کا میری زبان سمجھ لیجیے کہ ایمان اس آنسو کا نام ہے کہ یاد مصطفیٰ میں بہ گئے. وہ آنسو جو یاد مصطفیٰ میں بہ گئے وہ ایمان ہے. یہ چوتھی بات کیوں کہہ لیجیے ایمان اس عبادت کا اس انداز کا اس کیفیت کا نام ہے جسے سن کر دل پھٹ جائے مومن کا دل تڑپ جائے. ایمان بہت قیمتی سے ہے بیٹے بہت قیمتی ہے. کبھی مقابلہ ہوتا ہے مال کا اور جان کا. جب کو آگے اس نے کہا مولوی صاحب پیر صاحب صوفی صاحب خان صاحب مرد صاحب چودھری صاحب پیسے سارے دے دیں سونا سارا دے دیں زیور سارا دے دیں ورنہ گولی مارتا ہوں. وہ کوئی بھی ہو اچھا یار یہ بھی لے جائے یہ بھی لے جائے یہ بھی لے جائے گولی نہ مار. مال اور جان کا مقابلہ ہوتا ہے تو جان نمبر لے جاتی ہے مال مار کھا جاتا ہے. مال کتنا بھی ہو 10 ارب روپے ہو تو وہ دینے کو تیار ہو جائے گا. سونے کا پہاڑ ہو تو دینے کو تیار ہو جائے گا. گولی نہ مار. مال اور جان کا مقابلہ ہو تو مال بہت پیچھے رہ جاتا ہے جان بہت آگے نکل جاتی ہے جان بچ جاتی ہے. ایک مقابلہ. اور کبھی کبھی بیٹے مقابلہ ہوتا ہے جان کا اور ایمان کا. کسی ظالم نے کہہ دیا کہ حضور کو گالی دے ورنہ تجھے گولی مارتا ہوں. مجھے یقین ہے ہم سارے گناہگار ہیں مگر ایک بھی بندہ ہم نے ایسا نہیں. اگر خدا خاص تک کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے تو وہ کہتے اچھا یار میں گالی دے دیتا ہوں حضور کو گولی نہ مار. ایک گولی کیا 70,000 گولی مار دے. گولیاں مار کیما کر دے اور کیما کر کے کتوں کو ڈال دے سمندر میں مچھلیوں کو پھینک دے. یہ تو ممکن ہے. ٹکڑے تو کروا لوں گا گوشت تو بنوا لوں گا کیما تو کروا لوں گا مگر میری زبان سے مصطفیٰ کے خلاف بات نہیں کر سکے. جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر جان مار کھا جاتی ہے. مال اور جان کا مقابلہ ہو تو مار کھا جاتا ہے. جان آگے نکل جاتی ہے کہ جان کروڑوں درجے مال بہت قیمتی بہت آگے. کبھی جان اور ایمان کا مقابلہ ہو تو پھر جان مار کھا جاتی ہے ایمان آگے نکل جاتا ہے. ہر صحابی 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام ہر صحابی اس کا مظہر تھا. ہر صحابی کے دل میں جان پیچھے ہے مصطفیٰ پہلے. صحابہ تو 1400 سال پہلے کی ہیں مگر آپ کے علاقے کا بڑا مشہور واقعہ مجھے یاد آتا ہے سنایا کرتا ہوں. پاکستان بڑھنے سے 10-15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے. غالباً 29 کا ہے 1929 کا ہی ہے. مستریوں کا ایک بیٹا علم الدین خان مستری کا انپڑھ تھا. راجپال ہندو نے حضور کے خلاف بات کی. ایک رسالہ لکھا جس میں ہماری ماؤں کو گالیاں دی رسول پاک کے خلاف بکواس کی. تو پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی. جلوس نکلنا شروع ہو گئے جلسے نکلنا شروع ہو گئے کہ وہ کون حضور کو گالی دینے والا. وہ راجپال بڑا امیر تھا بہت بڑے کتب خانے کا مالک تھا ہندو تھا. ہندو اس کی حمایت میں تھے. مسلمان بھی بڑے ٹیکس میں جلال میں آئے ہوئے تھے. پارٹی گیٹ میں جلسہ ہو رہا تھا بہت بڑا جلسہ جس میں حضور صاحب تھے. انہوں نے ایک شعر پڑھا انہوں نے بڑے جذبات کے ساتھ کہا فرق کو کبھی دل جڑوں سے بڑا کام نہیں.
کبھی فلک کو دل جلوں سے کبھی بڑا کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں، یہ داغ کرا اور مجمع بے پناہ تھا، اس کا یہ شعر تھا جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ نعرے لگے سال کے یاد انگریز نے دفعہ چوری نام کا رکھا تھا مسلمانوں کے ڈر سے، حبیب صاحب نے کہا میں انگریز کے دفعہ سے چواری کو جوتے کی نوک سے ٹکراتا ہوں، جوتے کی ٹھوکر مار کر جاتا ہوں، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ مستریوں کے بیٹے نے کہا جذبہ آیا، ایمان تھا، جذبہ آیا، چلا گیا لاہور سے چڑا لیا، اندر آ گیا راجپال کے دفتر میں آیا اور آ کر کہا کہ میں نے راجپال صاحب سے ملنا ہے، چڑا سوایا ہوا تھا، میں نے راجپال صاحب دوپہر کا وقت تھا، راجپال سے ملنا ہے میں نے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ چھڑا مارا اچھی طرح، کہنے کہ یہی کام ہے، کہا کام یہی کام ہے، اچھی طرح ٹکڑے کیے، خون سے لت پت ہو گیا۔ یہ بات بتا رہا ہوں کہ کبھی مقابلہ ہوتا ہے ایمان کا اور جان کا، پہلے مقابلہ آپ کو بتایا مال کا اور جان کا، اب یہ عرض کر رہا ہوں جان اور ایمان کا مقابلہ۔ پولیس نے پکڑ دیا، اس کے وکیلوں میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، انہوں نے بھی بیان دیا تھا۔ لوگوں نے بہت کہا، ایک نے کہا کہ یار جب تم نے علم دین، جب تم نے راجپال کو مارا ہے اور قتل کیا ہے، اس وقت کوئی آدمی تھا اندر کوئی بندے تھے دیکھنے والے؟ اس کا نہیں، کوئی نہیں، میں ہی تھا، میں نہیں قتل کیا، حضور کے گستاخ کو میں نہیں مارا۔ تو وہ کہہ رہے کہ بات تو ختم ہوگی، کیونکہ کوئی عینی گواہ نہیں تھا اس لیے تو یہ پھانسی نہیں دی جا سکتی، تختہ دان پر نہیں لٹکایا جا سکتا، سزا 2 سال ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ تو کہتے میں نے نہیں مارا، علم الدین رویا، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو میں یہ کہہ کر چھوٹ جاؤں گا، پھانسی کے تختہ سے بچ جاؤں گا، جھوٹ بول کر، اگر قیامت کے دن میرے محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا اور گنبد خزرہ کے مجید نے مجھ سے پوچھا کہ علم الدین کام کر کے میں جھوٹ بول گیا تھا، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں ہی قاتل ہوں، میں نے ہی قتل کیا ہے، میاں والی کی جیل میں رکھا تھا، میاں والی کی جیل، پاکستان کی جیلوں میں 2 جیلیں بڑی مشہور ہیں، ایک میاں والی کی اور ایک ساہیوال کی۔ ساہیوال کی جیل میں مجھے 11-12 مہینے رہنے کی سعادت ملی ہے۔ تاریخ کے ختم حکومت میں جب تاریخ چل رہی تھی مجھے لوگوں نے صدر بنا دیا اور مجھے پکڑ کر لے گیا 11-12 مہینے، اور بڑی کوشش کی گئی کہ تو دستخط کر دے کہ میں نے غلطی کی ہے، نکل جا، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے وہ دستخط نہیں کی، مر جاؤں گا مگر معافی نامہ نہیں ہے۔ 12 مہینے سے یہ 13 مہینے شدت کی تکلیف، چھوٹا سا کمرہ تھا، گرمیوں میں قید تھی، پسینہ اترتا تھا، یقین جانے مزہ آیا جب اس پسینے کے ساتھ کہتا تھا الصلاۃ والسلام، جب اس آدمی جیل کی کال کوٹڑی میں محبوب پر درود پڑتا تھا، مجھے مزہ آتا۔ میاں والی کی جیل میں رہا، تحریر چلتی رہی، تحریر ناکام ہوگی، فیصلہ ہو گیا کہ اسے پھانسی کے ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ اس میں جیل کے اندر لوگ اس کو جو ایمان بچا رہا ہے، بہت ذہن میں رکھیں، جو بندہ ایمان بچا رہا ہے جان دے رہا ہے، اس کی بات سنا رہا ہوں، جان اور ایمان کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ ملنے آئے کہ قاری صاحب آئے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اندر آیا، اندر سے جیل سے ملنے انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، سورہ یوسف کی تلاوت میں بھول گئے، علم الدین پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں،
الف با تا سا بھی نہیں جانتا، مگر اس نے لقمہ دے کر آگے کا عرصہ کو چلا دیا۔ میں نے کتاب پڑھی علم دین کا، اس نے کیسا مصنف مولد کتاب کے لکھنے والا، علم دین تو پڑھا ہوا کچھ نہیں تھا، اس نے کیسے لقمہ دے دیا اور قاری صاحب کو کیسے آگے چلایا؟ تین سال میں تکلیف اتر جاتا، پڑھتے جاتا، اور میرے ہی دل میں جواب، میری ذہن میں جواب سوچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی 1000 روم اس کے پاس ہو تو اس کے دل میں اس کی مصطفیٰ بھی آ جائے، کوئی ضروری نہیں۔ 1000 روم پڑے ہوں، یاد ہوں، ازبر ہوں، رٹے ہوئے ہوں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں اس عالم کے دل میں اس کی مصطفیٰ بھی آ جائے، مگر جس دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے وہاں اس کے سامنے علم لوڑی بن کر آ جاتا ہے۔ پکا ہے اور کئی جگہوں پر ایسے جیسے آج آپ کے قابو آیا ہوں، سنانے کا موقع ملا ہے تو سنا ہوں، جب کیسے ہوتا تو سنایا کرتا ہوں محبت کی بات۔ اور یہ میرے راستہ چودھری محمد حسین پولیس کا ہیڈ تھا، اس نے رات تاریخ چل رہی تھی کہ مسلمان کہہ رہے تھے کہ ان دین کو دو، خطرہ تھا کہ جیل کو مسلمان توڑ دیں اور ان دین کو نکال دیں۔ ایک دو دن باقی تھے تختہ دار میں لٹکانے کے، تو چودھری محمد حسین اس کی کوٹری میں آیا، علم دین کے کمرے میں دیکھا تو علم دین مسلح پر بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، اور کوئی حسین آدمی کھڑا ہے، کمرے میں پوری روشنی ہے اور ایک بندہ بھی کھڑا ہے۔ گھبرا گیا محمد حسین، چودھری محمد حسین گھبرا گیا کہ یہ تو ادھر آ گئے مسلمان، پتہ نہیں دروازہ توڑ کر آئے، یہ چھت توڑ کر آئے، علم الدین کو لے جائیں گے اور پھانسی مجھے لگ جائے گی۔ اور واپس ہوا اور سیٹھی بھی جائی، 10 20 12 25 سپاہی اکٹھے ہوئے، پھر اکٹھے ہو کر پھر علم الدین سے سمجھ رہے یہ کون بندہ ہے تو ایمان بچا رہا ہے، جان دے رہا ہے۔ یہ بات بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جائے، جان اور ایمان کا مقابلہ ہو تو لوگ جانیں لے دیتے ہیں، ایمان بچا لیتے ہیں۔ علم الدین کے پاس چودھری محمد حسین آئے، آ کر دیکھا، دوبارہ آ کر دیکھا تو کمرے میں روشنی نہیں تھی، بندہ بھی کو نہیں تھا، علم الدین اکیلا تھا۔ محمد حسین پوچھتا ہے علم الدین تجھے اس رسول کا واسطہ جس کے نام پر تو جان دے رہا ہے اور پرسوں کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا، تیرا فیصلہ ہو گیا تختہ دار کا، بتا پہلے میں آیا ہوں تو میرا آدمی تھا، وہ کون تھا، کیسے آیا، کہاں چلا گیا؟ علم الدین رویا، کہتا جو صاحب کیا بتاؤں وہ کون تھے، کیا بتاؤں وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جن کے لیے کام کیا تھا، مدینے سے چل کر آئے تھے۔ مدینے سے چل کر آئے تھے اور آ کر مدینے سے چل کر آئے، روشنی بھی ان کی تھی، چمک بھی ان کی تھی، اور آ کر بارگاہ قدس میں میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ جو لوگ ایمان دیتے ہیں پھر وہ مقبول کتنے ہو جاتے ہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور کہا اللہ، دعا کی، اللہ میرے رب الجلال، میں علم الدین پر راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جاتا آئے تھے وہ ابھی نہ وہ بیٹھے نہ میں بیٹھا سکتا، آئے تھے وہ مدینے سے چلتا ہے، اس بندے کے پاس آئے ہیں جو ایمان کو بچا رہا ہے،
جان دے رہا ہے، ایمان بچا رہا ہے. آئے تھے وہ ابھی نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا، رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں، نہ وہ سن سکے نہ میں سنا سکتا. اور میں پچھلے سال ابھی 5-6 دن ہوئے اس کے علم دین کا عرس ہوا ہے. ابھی دوبارہ میں نے بڑا نوائے وقت میں پڑا تھا. جب تک تعداد کو دن تھا اس کا پھانسی کا، تو جلاد عیسائی تھا، اس کا بیان نوائے وقت میں شائع کیا تھا. وہ جلاد لینے کے لیے آیا، اس کا بیان ہے جلاد کا، پھانسی دینے کا، گلے میں رسا ڈالنے والے کا بیان ہے. وہ کہتا ہے مجھے خدا و یسوع مسیح کی قسم، عیسائی تھا، کہتا ہے مجھے خدا و یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب میں علم دین کے پاس اس کے کمرے میں آیا ہوں تو بڑا حشاش بشاش تھا، خوش تھا. اس نے مجھے کہا جناب صاحب افسوس ہے کہ آپ دیر کر کے آ رہے ہیں، جلدی کرو میں مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. میں اپنے رسول پاک کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. آپ یہ بتا رہا تھا بیٹوں کو، کیونکہ آپ نے اپنے اس جلسے کا نام اس کے مصطفیٰ کانتوں رکھا، اس لیے وہ اس کی بات نہیں یاد آ رہی. علم الدین رحمۃ اللہ تعالی جیل میں ہے، پھانسی پر اشتہار کیا ہے، جیل کے اندر ہی قبر بنا دی. اب مسلمانوں کی تحریک چلی کہ ہم اپنے اس بندے کو نوجوان کی لاش جو ہے وہ لاہور میں لے جائیں گے. دیر تک تحریک چلتی رہی. فیصلہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی بات مان لی جائے. قریب 1.5 ماہ 2 ماہ یہ قبر میں رہا. اس کے بعد یہ اخبارات میں شائع ہو گیا کہ اجازت لگی علم الدین کی جسے نکالنے کی، جس نے جان دے دی ہے وہ ایمان بچایا ہے. لوگ بے شمار اکٹھے تھے دیکھنے والے کہ دیکھیں. کچھ تو وہ تھے جو کہتے ہیں کہ درویش کی لاش کو قبر کو جی گئی، اب دیکھیں میرا کیا علم دین کا کیا ہے. کچھ وہ تھے جن کا یقین تھا کہ یہ شہید ہے، اس کا یہ لاش ٹھیک ہے. اگر آج بھی میاں والی کا کوئی بندہ زندہ ہو اس وقت کا، تو وہ قسم دے کر کہے گا کہ جب علم الدین کی لاش کو نکالا گیا ہے تو پورا میاں والی معطل تھا، پورے میاں والی معطل. کچھ نہیں. جس ڈبے میں گاڑی پر لاہور لایا گیا اسے، جس بندے نے جان دی ہے ایمان بچایا ہے. تھوڑا تھوڑا وقت ہے انجن کو روک کر گاڑی کو روک دیتے لوگ، عورتیں بوڑھی عورتیں مقدس خواتین اپنے برقعے اتار کر اس ڈبے کو بھرتی تھی جس میں علم الدین تھا، اور چہروں کو بھرتی تھی اس میں عاشق رسول جا رہا ہے. جس نے ایمان بچایا ہے، جان دی ہے. اور بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، دستاروں والے سفید نیش وہ پگڑیاں اتار کر ڈبے کو بھرتے تھے. اس کے اندر علم الدین ہے. یہ قدر کیوں ہے کہ محبوب پاک اسلام و دین کی اس جان دی ہے، ایمان بچایا ہے. لاہور میں اس کا جنازہ میلوں لمبا تھا. یاد آتا ہے کہ ایک اخبار بتایا تھا کہ 12.5 لاکھ کے قریب افراد تھے جو جنازے میں شامل تھے. اور اس جنازے کو بڑے بڑے جلیل القدر بزرگوں نے 4 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھی، 4 مرتبہ، اور چوٹی کے مشاق میں پڑھی. جب یہ جنازہ آیا ہے تو میرے دادا استاد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انجمن حزب الاناف لاہور کا
پنجاب کا سب سے بڑا پہلا دینی مدرسہ حزب الرحمان ہے، اس میں حدیث پاک پڑھا رہے تھے، بخاری شریف پڑھا رہے تھے. کسی نے کہا حضرت صاحب علم دین کا جنازہ آ گیا ہے تو ہم بھی شامل ہو چلے. آپ نے فوراً بخاری شریف بند کی، طالب علموں کے ساتھ چلے. لوگوں کو پتہ چلا کہ شاہ جی آ رہے ہیں، راستہ بھی اللہ کو اجتماع تھا. آگے